عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ صدر ذی وقار وطن عزیز کے حکمران اور عہدیدار ہاتھ میں کشکول لیے ہر وقت غیار کے سامنے بھیک ملنے کے منتظر رہتے ہیں، جو نہ صرف اس ملک کے تشخص کا پامال کر رہے ہیں بلکہ آئندہ ہماری آنے والی نسلوں کو گدا گری جیسی شرمناک عادت سے بھی متعارف کروا رہے ہیں۔ تاریخ میں ایسی کئی قوموں کے قصے رقم ہیں جن قوموں نے مثلیت کے نام پر اپنے سروں کو جھکا کر دستے سوال بلند کیا، بعد میں جن کا انجام بازار میں بکنے والے سفید جسموں کی مانند کمتر اور حقیر بن کے ابھرا۔ ایسا ہی کچھ حال وطن عزیز کا بھی ہے۔ صدر ذی وقار پاکستان پچھلے کئی سالوں سے امریکہ سے کئی ملین ڈالر کی رقم وصول کر چکا ہے۔ امداد پہ امداد لینے کی یہ وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے، جی پاکستان ایک غریب ملک ہے، بھوک اور افلاس انتہا پہ ہے، لہٰذا امداد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جناب اعلیٰ میں نے سوچا ذرا ان کلمات پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل کے دیکھوں کہ امداد کے نام پہ ملنے والی اس بھیک نے میرے ملک کے حالات زندگی کہاں تک بدلے ہیں۔ تو جناب اعلیٰ افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ کہیں پہ میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے وزراء کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا، کہیں پہ میں نے بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں پہ میں نے وزیر اعظم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا، کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے تو کہیں پہ میں نے ان حکمرانوں کے آگے پیچھے 10 مرسیڈیز کو دیکھا، کہیں پہ میں نے عافیہ صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل مرتے دیکھا تو کہیں پہ میں نے ان حکمرانوں کو امریکہ کی خوشامد میں دن رات ایک کرتے دیکھا۔ میں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، میں نے ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی شیال لاشوں کو دیکھا، میں نے کئی عورتوں کے اجڑتے سہاگوں کو دیکھا، کئی نوجوانوں کو بے روزگاری کے عوض پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جھلستے دیکھا۔ جناب اعلیٰ میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا تو بے اختیار میری زبان سے یہ الفاظ آ گئے، اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ صدر ذی وقار پاکستان آج اسی غلامی کی زنجیر سے بندھنے جا رہا ہے جسے آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے اپنا لہو بہایا تھا، کئی آدم کی بیٹیوں نے اپنی عصمتوں سے سر بازار نیلام کروایا تھا، کئی نوجوانوں نے ان گلستہ کو سجانے کے لیے اپنا لہو بہایا تھا۔ کیا یہ ہوا پاکستان؟ میں پوچھتی ہوں صدر ذی وقار آپ سے، یہاں پر بیٹھے ہر شخص سے، اپنے آپ سے، کیا یہ ہوا پاکستان؟ نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان قائد اعظم نہیں ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان قربانیوں پر جو اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے دی، لیکن دیپ جن کے چند خواہشوں میں جلے، دیپ جن کے صرف محلاتوں میں جلے، چند لوگوں کی خواہشات کو لے کے چلے، مسلطوں کے سایوں میں پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتی، میں نہیں جانتی، میں بھی خائف ہوں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قید و غیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتی، میں نہیں جانتی، میں نہیں مانتی، میں نہیں جانتی۔ والسلام۔